جی، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ نئے سال کے موقع پر نوجوان طبقہ کچھ زیادہ ہی پرجوش نظر آتا ہے۔ کہیں کارڈوں کے تبادلے کیے جاتے ہیں، کہیں سوشل میڈیا کے ذریعہ مبارکبادیاں دی جاتی ہیں، کہیں نئے سال کے موقع پر پرتکلف جشن منایا جاتا ہے، اور کہیں نیو ایئر سیلیبریشن کے نام پر بے حیائی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نئے سال کی مناسبت سے خوشیاں منانا انسانی عقل کے خلاف ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہر پل انسان کے لیے نیا ہے اور قیمتی بھی ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کی ساعتوں پر گہرائی سے غور کرے تو ہر پل وہ اپنے خالق، مالک اور رازق کا شکر گزار بن جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت اور زندگی سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی بھی انسان اللہ کی مرضی کے بغیر ایک سیکنڈ بھی جی نہیں سکتا۔ اس نے آپ کو اب تک صحت مند زندگی دی ہے، تو اس زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کا شکر بجا لائیں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ پھر جو پل، جو دن، جو مہینہ اور جو سال گزر جاتا ہے وہ ماضی کا حصہ بن جاتا ہے، وہ قصہ پارینہ بن جاتا ہے اور زندگی میں لوٹ کر پھر کبھی نہیں آتا۔ تو اپنی قیمتی زندگی کے جانے پر انسان کو افسوس ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی کا ایک حصہ گزر گیا۔ گویا سال گزرتے ہی وہ ایک سال اپنی زندگی سے دور ہوا ہے اور موت اور قبر سے قریب ہوا ہے۔ زندگی سے ایک سال دور ہوا اور موت اور قبر سے ایک سال وہ قریب ہوا ہے۔ ذرا آپ سوچئے کہ انسان کا معاملہ کتنا عجیب ہے کہ اگر اسے بتایا جائے کہ بھئی دیکھو تمہاری زندگی سے اتنے دن کم ہوئے ہیں اور بس اتنے ہی دن تمہیں دنیا میں جینا نصیب ہو سکتا ہے، اگر یہ سنتا ہے وہ تو پریشان ہو جائے گا کہ میں کیا اتنے ہی دن اب جیوں گا؟ لیکن یہاں اس کی قیمتی زندگی سے ایک سال نکل جا رہا ہے اور یہ اس پر ناچتا ہے، تھرکتا ہے اور خوشیاں منایا کرتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ اپنی عقل سے کام لیتا، سوچتا، سمجھتا تو اسے گزرے ہوئے سال کا محاسبہ کرنا چاہیے تھا کہ جو وقت گزرا ہے اس میں اس نے کیا کھویا، کیا پایا، کیا کیا۔ کہیں اس کی زندگی کے یہ قیمتی لمحات، یہ قیمتی ایام اور یہ مہینے یوں ہی تو نہیں گزر گئے؟ کہیں ان دنوں میں اس نے کسی کو ستایا اور دبایا تو نہیں، کسی کا حق تو نہیں مارا، کسی کو تکلیف تو نہیں دی، کسی کو اذیت تو نہیں پہنچائی، اپنے رب کی نافرمانی تو نہیں کی؟ جس مقصد کے لیے اس کو اس دنیا میں پیدا کیا گیا تھا اس مقصد کو بھلا تو نہیں بیٹھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک آدمی اس طرح سے اپنی بیتی ہوئی جو ساعتیں ہیں ان کے بارے میں سوچے گا، غور کرے گا، تو یقیناً وہ شرمندہ ہوگا، اسے ندامت ہوگی، اپنے عملوں پر وہ افسوس کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اور وہ اپنی قبر سے قریب ہو رہا ہے کیونکہ اس کی زندگی سے ایک سال نکل چکا ہے۔ وہ سوچے گا کہ اس نے اس حالت میں 2-4 دن نہیں، 2-4 ہفتے نہیں، 2-4 مہینے نہیں، بلکہ پورا سال گزار دیا، جو اچھا خاصا وقت ہے۔ پچھلے سال جنوری کے مہینہ سے دسمبر تک وہ یوں ہی غفلت میں رہا، اور پھر اسے معلوم ہوگا کہ اچانک ہم نئے سال میں داخل ہو گئے۔ ایسے میں
اس کے سامنے نئے سال کا منظر نہیں ہوگا، بلکہ دیر تک گزرے ہوئے سال کے کربناک مناظر اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم رہے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کیفیت اس طرح کی ہوگی تو پھر نئے سال کی آمد پر خوشی کیوں، پارٹیاں کیسی، ناچ گانے کیسے، موج مستی کیسی؟ صحیح بات ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ پھر نیا سال منانے کے پس منظر میں مسلمانوں کی بات اگر کی جائے تو ان کے لیے کسی لحاظ سے بھی نیا سال منانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ جنوری سے شروع ہونے والے نئے سال کا مسلمانوں سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ اس کا تعلق عیسوی کیلنڈر سے ہے، جبکہ اسلامی کیلنڈر قمری کیلنڈر ہے، جس کے ساتھ اسلام کے بہت سارے شعائر جڑے ہوئے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے نئے سال کی شروعات محرم الحرام سے ہوتی ہے، جنوری سے نہیں، اور اگر محرم الحرام سے بھی نئے سال کی شروعات ہوتی ہے تو اس میں جشن منانے کی قطعاً اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ہجری کیلنڈر صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں بھی آیا اور بار بار آیا، لیکن انہوں نے نئے سال کا جشن نہیں منایا، چہ جائے کہ وہ عیسوی کیلنڈر کا جشن منائیں۔ اسلام قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ لوگ نئے سال کے موقع پر یا کسی بھی موقع پر آپے سے باہر ہو جائیں، گولے پٹاخے چھوڑیں، آتش بازی کریں، ہواؤں میں غبارے اڑائیں، رقص و سرود کی محفلیں جمائیں، بے حیائی کا مظاہرہ کریں اور عریاں پروگراموں میں شریک ہوں۔ اسلام سادہ مذہب ہے، سادگی کو پسند کرتا ہے۔ خرافات، لغویات اور بیجا حرکتوں کے لیے اسلامی سماج میں کوئی گنجائش نہیں۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ اسلام کے نزدیک بہتر عمل وہ ہے جو اللہ کی رضا میں، اللہ کی عبادت میں اور انسانوں کی خدمت میں گزرے۔ لیکن ماڈرن کہلانے کا شوق ہے کہ مسلم سماج میں کچھ لوگ اس دن اسلام کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ سچ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ، یعنی تم بالشت در بالشت، قدم در قدم پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی آدمی سانڈا، جس کو گوہ بھی کہتے ہیں، سانڈا کے بل میں داخل ہوا تھا تو تم بھی اس میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ سانڈا کا بل بہت ہی تنگ ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ان میں سے کوئی سانڈا کے بل میں داخل ہوا تھا تو تم بھی اس میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ برکیف ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم سوسائٹیوں، محلوں اور مسلم آبادیوں کو اس طرح کی پارٹیوں سے محفوظ رکھا جائے، اور یہ ذمہ داری ہر گھر کے گارجین کی ہے کہ وہ گھر کے افراد اور اپنے بچوں میں دینی شعور پیدا کریں، مسلم سماج میں دینی رجحان عام کرنے کی کوشش کریں۔ مسلمان کی الگ پہچان، شان اور آن بان ہوتی ہے، اس لیے اس کا معیار قرآن اور حدیث اور اللہ والوں کی آئیڈیل زندگی ہونا چاہیے، نہ کہ مغربی کلچر اور مغربی تہذیب۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ جی عبداللہ۔